الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني جاعل في الأرض خليفة. وقال الله تعالى عز وجل في مقام آخر: نسي آدم ولم نجد له عزما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فحج آدم موسى وإن الله تعالى عز وجل قال في شأن حبيبه مخبرا وآميرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المصطفى بديع العطاء وبحر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآله وبارك وسلم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین محفل، پیارے ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، پیارے بچوں، علی بیٹیوں، بہنوں، ماؤں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے شمار کرم اور احسانیت اس رب نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ آج ہم سب لوگ اس بابت محفل تزکیہ نفس و تصوف میں حاضر ہیں۔ پیارے ساتھیوں، دیکھیے، ایک ہے درس دینا تزکیہ کا اور ایک یہ ہے اور تصوف کا درس دے دینا اور ایک ہے پریکٹیکل کرنا، دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں یقیناً انسان کی بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں، لیکن واضح رہے کہ جب تک انسان دریا میں اترے گا نہیں، پڑھ کر تیراکی کبھی بھی نہیں آتی ہے۔ اور مجھے آپ لوگوں میں سے چند ایسے افراد چاہیے جو کہ اس پر عمل پیرا ہوں جو کہ میں عرض کروں، لیکن اس کے نتائج اسی وقت ظاہر ہوں گے جبکہ آپ اس پر صحیح طور پر چلیں گے۔ میرے اور آپ کے مرشد، چاہے اس وقت جو جس کا ہی مرید ہے اس سے فرق نہیں پڑتا، میری مراد ہے اس وقت اس ہستی سے ہے جو کہ منصب ارشاد پر فائز ہوئے اور انہوں نے اپنے ارشادات سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کے دلوں کی دنیا کو بدل دیا، اور وہ تمام کا مرشد ہوتا ہے کہ جو لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ میری مراد اس صبحات میں ہاتھ دینا اور سلسلے کی بیعت نہیں ہے۔ پیارے ساتھیوں، ہمارے مرشد غزالی اثر کہ جنہوں نے اپنے ارشادات سے ہمارے دلوں کی دنیا کو انہوں نے بدل دیا۔ غور فرمائیے، جب تک دل کی دنیا نہیں بدلی جائے گی اس وقت تک بات نہیں بنے گی۔ پیارے ساتھیوں، ہمیں اب اپنے دل کو بدلنا ہے، اپنی کیفیات کو بدلنا ہے۔ اس بارے میں میں یہ بات کروں گا کہ ہمارے شیخ، ہمارے مرشد، شیخ تو سب کا شیخ ہوتا ہے اور مرشد تو سب کا مرشد ہوتا ہے۔ جہاں سے فیض میرے لوگ کہتے ہیں ہمارے مرشد کا فیض ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، مگر اس وقت جب میں شیخ کا لفظ بولوں گا
اسی حساب سے بولوں گا جس حساب سے کہ محدثین نے جس سے پڑھا اسے شیخ کہتے ہیں، اور مرشد کا لفظ جب میں بولوں گا جس سے مراد ہے وہ ہستی ہوگی جنہوں نے کہ ہمیں ارشاد فرمایا اور رشد عطا فرمایا۔ ہمارے مرشد ہمارے شیخ نے فرمایا، آدم علیہ السلام پر بات کرتے فرمایا، اور یہ کہ اللہ رب العالمین کی نعمت اور رب العالمین کا فضل بندوں پر ہونا، فرماتے ہیں بے شک آدم علیہ السلام سے خلیفۃ اللہ ہونے کے باوجود آدم علیہ السلام پوری گفتگو چل رہی تھی، وہ پوری گفتگو چل رہی ہے، میں نے سے مطلب کی مقصد کی بات ہے، اس سے میں کہنا چاہتا ہوں، بات پیش کر رہا ہوں۔ بے شک آدم علیہ السلام سے خلیفۃ اللہ ہونے کے باوجود صورتاً ایک لفظی شدت ہوئی، صورتاً کرتے، لیکن اس کا سبب انکار یا تکبر نہیں تھا، جبکہ شیطان کے بارے میں آتا ہے ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور اس نے تکبر کیا۔ ہمارے شیخ نے فرمایا آدم علیہ السلام نے جو دانہ جو کھایا اس لفظ کا سبب جو تھا وہ انکار یا تکبر نہ تھا، بلکہ اس کا باعث صرف نسیان تھا، اس کا سبب صرف اسے نسیان بنا، جیسا کہ رب العالمین نے فرمایا نسی آدم ولم نجد له عزما، آدم بھول گئے ہم نے ان کے ارادے کو نہ پایا۔ ان کا یہ فرمان جو ہے قرآن پاک کی آیت کریمہ سے مستفاد و مستخرج ہے کہ آدم علیہ السلام بھول گئے ہم نے ان کے ارادے کو نہ پایا، تو ہمارے شیخ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی یہ صورتاً ایک لفظ جو ہے صورتاً حقیقتاً یہ صورتاً، تو اس کا سبب انکار یا تکبر نہ تھا، بلکہ اس کا باعث صرف نسیان تھا۔ اس کی وہ معصیت ہے نہ تکبر، کچھ بھی نہیں، نہ وہ معصیت ہے اور نہ ہی وہ تکبر ہے، اور اس کے سرزد ہونے میں ایک حکمت ہے۔ آپ غور کیجیے، کلام پر ذرا غور فرمائیے، اس کے سرزد ہونے میں یہ حکمت تھی کہ تکبر و تواضع کا فرق ظاہر ہوتا ہے، تکبر اور تواضع کا فرق ظاہر ہو جائے کہ آدم علیہ السلام نے کیا کیا اور شیطان نے کیا کیا کہ نسی آدم ولم نجد له عزما، اور شیطان کے بارے میں آتے ہیں ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ غور فرمائیے، اور بنی نوع انسان کے وہ افراد جن سے زمین میں بتقاض بشریت کوئی اگر نافرمانی سرزد ہو تو آدم خلیفۃ اللہ کی ذات میں اس کے لیے یہ نمونہ موجود ہوگا کہ ان سے محض صورت ایک ایسا کام ہوا تو انہوں نے کیا کیا، وہ تواضع میں چلے گئے۔ تم سے اگر کوئی گناہ ہوتا ہے، تم سے کوئی غلطی ہوتی ہے، تم سے کوئی لغزش ہوتی ہے، تم سے کوئی نافرمانی ہوتی ہے، تو ان سے محض صورت ایسا کام ہوا تو تم ان کے اس دامن میں پناہ لو جو کہ انہوں نے فوراً رب کی بارگاہ میں عرض کیا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اس بات کو غور فرمائیے کہ انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجز و متواضع ہو کر اپنی نافرمانی کا وہ بندہ جو ہے وہ اعتراف کرے اور وہ معافی مانگے اور کہے یا اللہ مجھ سے غلطی ہوگی، تاکہ وہ خلافت الہیہ کا باغی قرار نہ پائے۔ اللہ تعالیٰ خلافت الہیہ ہر شخص کے اندر رکھتی ہے، لیکن اس کے بعد پھر میرے مرشد نے اور آپ کے مرشد نے اس کی 5 قسمیں بنائی ہیں، 5 قسمیں بنائی۔ اور فرمائیے انسان جسم اور روح 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، انسان جو ہے وہ جسم اور روح 2 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ روح عالم قدس کی ایک لطیف مخلوق ہے، روح جو ہے عالم قدس کی ایک لطیف مخلوق ہے،
جو عالم بالا کے حقائق و کمالات اور اس کے جملہ منافع کی جامع ہے۔ روح جو ہے وہ بڑی چیز ہے، روح کی فوقیت ملائکہ کے اوپر بھی ہے، روح کی رفتار جو ہے وہ ملائکہ سے بھی زیادہ تیز ہے، اندازہ ہے۔ اور جسم کی تخلیق مادہ ارضیہ سے ہوئی، جو مادی اثرات و خصوصیات اور مخلوقات ارضیہ کے کمالات و منافع کا حامل ہے۔ یعنی جسم، یہ جو زمین کی جتنی چیزیں ہیں ان کے کمالات اور جسم حامل ہیں، کیونکہ وہ انسان افضل مخلوقات ہے اس لیے۔ اور خلافت الہیہ کی استعداد نسل انسانی کے ہر فرد کو جسم و روح کے ذل میں عطا کی گئی ہے۔ ہر فرد کو اس کے جسم اور روح کے ذل میں صرف نہ جسم میں دی گئی نہ صرف روح میں، بلکہ دونوں کو مکس کر کے دی گئی ہے، کیونکہ وہاں پر جب یہ رب العالمین نے انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو ملائکہ نے جو کہا، ملائکہ نے یا اللہ تو اسے خلیفہ بنائے گا جو کہ زمین میں فساد برپا کرے گا اور قتل و غارت کرے گا۔ رب فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ مطلب یہ ہے کہ ملائکہ کی نگاہ جو ہے وہ ان کی بشریت سے آگے نہ بڑھی تھی کہ وہ یہ جو ارضی اور زمین کے جو ارضی جو چیزیں جو تھیں تو اس مادہ ارضیہ جو ہیں ان کی خصوصیات جو تھی اس میں پائی جاتی تھیں، اس میں یہ چیزیں بھی موجود تھیں۔ تو انہوں نے جب یہ بات کہی تو رب العالمین نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اب دیکھیے محض اور محض نہ روح خلیفہ ہے، نہ محض اور محض جسم خلیفہ ہے، بلکہ ان دونوں کو مرکب کر کے اس کے بعد پھر اس کے خلافت الہیہ کا منصب عطا کیا گیا ہے۔ اچھا، اب اسے کہنے کے میرے ذہن میں بہت کچھ آ رہا ہے، لیکن میں اسی اپنے بات پر رکھوں گا۔ مگر شیطان نے انسان کو اس کے نعمت سے محروم کرنے کی جو کوشش کی، اس کے نتیجے میں انسان کے جو ہے 5 گروہ بن گئے، اور کچھ جو ہیں وہ ذرا بھی مکمل طور پر شیطان کے تحت ہو گئے، اور کچھ چھوڑے ہوئے، کچھ بچ گئے، کچھ نکل گئے، کچھ مکمل طور پر آزاد رہے۔ جو مکمل طور پر آزاد رہے انہیں میں سے رب العالمین نے اپنے خلافت کو ظہور فرمایا۔ اب یہ تھی بات میں نے پیش کی، یعنی مطلب میرے کہنے کا یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ چیز ہونی چاہیے کہ ہم ان کے سارے اختیار کریں۔ میرے ساتھیوں اب در دیکھو غور کرو کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہم سے غلطیاں بھی ہوگی، ہم سے بھول چوک بھی ہوگی، سارے معاملات ہوں گے، لیکن ہم نے اس میں کرنا کیا ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو عاجزی میں رکھنا ہے۔ اگر عاجزی اگر آپ میں نہیں ہے تو آپ انسان ہی نہیں ہیں در حقیقت بات یہ ہے، کیونکہ تکبر آزادی راہار کر بزندان لعنت گرفتار کر، شیخ سعدی نے کتنی خوبصورت بات فرمائی۔ یقیناً بات یہی ہے کہ تکبر اتنی بری چیز ہے، اندازہ کیجیے تکبر کی برائی کا اندازہ کیجیے۔ لوگ ساری دنیا میں سب سے برا شیطان کو کہتے ہیں، لیکن شیخ سعدی نے شیطان کو برا نہیں کہا، سب سے زیادہ شیخ سعدی نے سب سے زیادہ برا تکبر کو کہا۔ فرمایا کہ تکبر نے عزازیل شیطان کو بھی کیا کیا؟ ذلیل کر دیا۔ یعنی یہ شیطان سے بھی بری چیز ہے، تو شیطان کو ذلیل کر رہی ہے۔ مطلب یہ کہ تو شیطان کو ذلیل کر رہی ہے، شیطان سے بری چیز ہوگی نا، ورنہ تو شیطان تکبر کو ذلیل کرتا نہیں۔ تکبر آزادی راہ خار کر، تکبر راہ آزادی خار کر نہیں ہے۔ سمجھائی بات نہیں آ رہی؟ تکبر اتنی بری چیز ہے جس نے کہ شیطان کو بھی ذلیل کر دیا۔ جب اس کی ضد ہم دیکھیں گے، اس کی توازو ہے، تو جتنا وہ تکبر برا ہے اس قدر توازو جو ہے وہ پسندیدہ ہے۔ اور انسان کسی چیز سے نہیں نکل پاتا، اصل میں مسئلہ یہ ہے۔ اب دیکھیے غور کیجیے، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہمیں اگر کچھ پانا ہے تو ہمیں اس تکبر سے اور ہمیں رب کے احکامات کے انکار کرنے سے باہر نکلنا ہے۔
نہ زبان سے انکار ہو، زبان سے ہوا تو بندہ کافر ہو گیا، اور نہ ہی دل سے انکار ہو، دل سے انکار ہوا تو بندہ منافق ہو گیا، کہ زبان سے اقرار کرتا ہے دل سے انکار کرتا ہے۔ ہم نے زبان سے بھی اقرار کرنا ہے اور دل سے بھی اقرار کرنا ہے۔ جب یہ بات سمجھ آ گئی تو اب دیکھیے غور فرمائیے، اب ہم نے ایک خاص طرف نکلنا ہے، ہمیں خاص طرف، اور وہ طرف کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم نے جو خاص طرف جائیں گے وہ ہمارا باطن ہے، اور باطن ہے جس طرح کہ میں نے اپنے مرشد سے سنا، اور آپ کو وہی بات سنائی دیتا ہوں۔ جب بابو طفیل صاحب مرحوم تھے تو انہوں نے میرے مرشد سے سوال جواب ہوا تو نتیجہ کیا نکلا؟ مجھے یاد نہیں کہ کس نے کیا بات کی، میرا بہت چھوٹا تھا، میری بہت چھوٹی عمر تھی، مجھے یاد نہیں ہے کہ بات کس طرح سے ہوئی تھی، نتیجہ ابھی تک میرے ذہن میں ہے۔ تو اس گفتگو کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ جب انسان ذکر الہی کرتا ہے اور لفظ اللہ کی ضرب دل پر لگاتا ہے، تو اصل میں جس انسان اس دنیا میں پیدا ہوا تو شیطان نے اس کو چرو کا مارا، جس کی بنا پر وہ رویا تھا، اور پھر وہ عالمی خود سے جو ادھر آیا، عالم غیب سے ادھر جو آیا، پاکیزہ ترین عالم سے ادھر جو آیا، تو اس کے اندر جو ہے اب وہ جناب یعنی حجابات پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ ایسے ہیں کہ جو کہ اس چیز تک انسان کی اب رسائی نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے نا؟ آہستہ آہستہ انسان اس سے نکل کے اس کا ساختہ میں آ رہا ہے، اور اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جب بچہ جو ہے جب پیدا ہوتا ہے آپ اس کو گونگا نہ سمجھیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ بات نہیں کرتا، باتیں بھی کرتا ہے۔ آپ دو بچوں کو، آپ دو چھوٹے بچے کو، بالکل شیرخوار بچوں اگر آپ کو بٹھائیں تو آپس میں وہ کر کے کوئی بات کر رہے ہوں گے، یہ آپ سے میری بات نہ سمجھنا کہ میں کہہ رہا ہوں، یہ بات سیکھنا شیخ عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اندر تحریر فرمائی کہ جو یہ بچے جو بولتے ہیں انہوں نے لوگوں کے الگ معلوم کے الگ معنی بیان کیے، ہر انہوں نے اس انداز میں الگ الگ معنی باقاعدہ لکھی۔ بچہ جب اس کا جب یہ بات کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا، یوں کہے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا، یوں کہے گا تو یہ ہوگا۔ اب دو بچے جس کے آپس میں ہیں تو جب لیٹے ہوں گے تو آپس میں ان کی گفتگو اس انداز باتوں کا بڑے زور شور بھی شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر چونکہ وہ اس کثافت کی دنیا میں آ چکے ہوتے ہیں تو اب آہستہ آہستہ وہ چیزیں پردے میں چلی جاتی ہیں، جس طرح کے ایک چھوٹا بچہ جو ہے وہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو بچپنے کی باتیں یاد نہیں ہوتی کہ کس طرح تھا، ماں کی گود میں تھا، کھلا کر کو یاد نہیں ہوتی، آہستہ آہستہ اس طرح کہ میں ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ باقیدہ عالم جس عالم میں آتا ہے تو اس سے وہ چیزیں ساری کی ساری میں ہوتی چلی جاتی ہیں، اور وہ یہ زبان عبرانی زبان میں جو گفتگو کر رہا ہوتا ہے وہ زبان اس کی بنا پہ وہ بھولتا چلا جاتا ہے، اور وہ ان عام لوگوں کی زبانوں میں جو گھر میں بولی جاری ہوتی ہیں ان زبانوں پہ جب آ جاتا ہے، ورنہ یہ در حقیقت وہ پرانی زبان عبرانی میں وہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں غور فرمائیے، یہ میں نے نہیں کہا، آپ علی بنا کے دیکھیے، ماشاء اللہ حضرت میں مفتی فیاض صاحب جیسے قابل ترین ہستیات تشریف لائے، میں بڑا خوش ہوا ماشاء اللہ ان میں، ٹھیک ہے نا؟ آپ ان سے دیکھیے، اب علی بریز آپ شیخ عبدالعزیز دباغ رضی اللہ عنہ کی لکھی بھی ہے، آپ وہ پڑھ کے دیکھیے۔ شیخ عبدالعزیز دباغ رضی اللہ عنہ وہ امی شخص تھے جنہوں نے کسی سے پڑھانا تھا، اور جناب ان کے ملفوظات ایسے ہیں جو آج تک جو ہیں وہ جناب تمام کے تمام صوفیہ کریم شرح ہے۔ لیکن بعض لوگوں سے غلطی اس بات کی ہوئی کہ انہوں نے انہیں حضور غوث پاک سے بھی اونچا مقام دینے کی کوشش کی کہ آپ وقت کے غوث تھے اور معاملات ایسے تھے، لیکن کسی کو کیا معلوم حضور غوث پاک اگر میں جبہ جھاڑوں، خدا کی قسم لاکھوں کروڑوں شیخ عبدالعزیز دباغ پیدا ہوتا، اس سے تو مقابلہ ہی نہیں ہے کسی کا، وہ تو ائمہ خدا کی سمجھ رہے ہیں، ان سے تو کسی کا مقابلہ ہی نہیں۔ باہر میرے ساتھیوں، اب ذرا دیکھیے غور کیجیے، اب میں اس طرف آنا چاہ رہا ہوں، اور اصل میں
معاملہ یہ اور بھی ہے، بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو، جن بچوں کو، جن نوجوانوں کو میں نے اس راہ پر چلایا اور انہوں نے آ کے مجھے اپنے رویا صالحہ اور مکاشفات انہوں نے بیان کیے، تو ہمارے چونکہ ہم نے اپنے شیخ کو دیکھا ان چیزوں میں ہمیشہ سے وہ پردہ رکھتے چلے آئے کہ کسی پر ان کے شام نہ ہو، اور چپکے سے اس کے درمیان بات ہوتی رہی اور جناب معاملہ ختم ہو گئے اور ظاہر نہ ہونے دیا۔ تو اب یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جب اگر اس وقت بھی اس جگہ پر بھی کچھ میرے دوست ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں کہ باقاعدہ ان چیزوں میں آہستہ آہستہ درد ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ہمارے جامعہ کے اس وقت کے طلباء بھی ایسے ہیں اور بعض بڑے ذہیت علماء ہیں، وہ بھی اس چیز میں الحمدللہ میرے شاگرد بنے ہوئے ہیں، شاگرد کی آپ نے کچھ بھی نہیں لیکن بار میرے کہنے پر عمل کر رہے ہیں اور چل رہے ہیں، ان کے مکاشفات اور ان کے جنابی معاملات حیرت انگیز ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ اب وہ بہت تیزی کے ساتھ اس راہ پر گامزن ہیں، لیکن چونکہ اکٹھا ہو گیا، یہ اکٹھے ہوتے نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو میرے ساتھیوں، بات اصل میں یہ ہے کہ ہم لوگ اس کے آگے نہیں ہیں کہ ہم ان چیزوں کو ذرا بیان کریں، لیکن جن لوگوں نے باقاعدہ اس کے ہال بنائے ہوئے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، مراقبات کروا رہے ہوتے ہیں، سلسلہ ہو رہا ہوتا ہے، پھر وہ ان کے دوستوں کو بیان بھی کر رہے ہوتے ہیں اور سلسلہ مسلسل اس میں لگے رہتے ہیں۔ ابھی تک ہم نے ایسا کوئی سلسلہ شروع نہیں کیا، دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے اور جناب ہمارے بھی ایسی جگہ بنے جہاں پر بھی لوگ آ کے بیٹھیں اور باقاعدہ طور پر وہ ان مکاشفات کے اندر آئیں، اور کئی لوگ ایسے بھی آئے جنہیں کہ ہم اس راہ پر لے کر آئے، تو انہوں نے جناب آنے کے بعد مجھے بہت ساری چیزیں بیان کی اور پھر ان پر بعض اوقات سختیاں بھی ہوئیں، تو ان کے لیے مجھے خرچے بھی بہت کرنے پڑے، کیونکہ وہ میرے غریب بچے تھے، غریب علماء تھے، میں نے خود ان کی جانب سے بہت سارے بکروں کے صدقے کیے، اور یہاں پر عیدگاہ شریف کے اندر بھی ہمارے ناصر ہمارا اس بات کے گواہ ہیں کہ کئی لوگ ایسے ہیں جنہیں کہ یہ اس طور پر جانتے بھی نہ تھے، مگر جب میں نے دیکھا اس راہ پر آنے کی بنا پر ان پر تھوڑی سی جب بوجھ آنے لگا، فوراً وہاں پر بکرے منگا کے میں نے صدقہ کیا ان کی طرف سے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر کشادگی عطا فرمائی اور وہ کھلی اور وہ نکلی۔ یہ ہوتا رہتا ہے اور اس چیز سے ڈرنا نہیں چاہیے، اور جس وقت کے تجلیات الہیہ کو عروج انسان کے قلب پر ہوتا ہے، انسان اس سے بچنے کی لاکھ کوشش کرے اور بوجھ سے لاکھ نکلنے کی کوشش کرے مگر نہیں نکل سکتا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہاں پر جامعہ اسلامیہ عربیہ المعروف کے اندر میں ایک مرتبہ اس چیز میں بڑی شد و مت سے آیا، اور جب میں شد و مت سے آیا تو وہاں پر میں نے کچھ بچوں کو ذکر الہی شروع کرایا۔ اب ذکر الہی جب شروع کرایا تو میں نے کہا بیٹا دیکھو اس سے زیادہ مت کرنا، اس سے زیادہ کرو گے تو ہو سکتا ہے تم برداشت نہ کر سکو، لیکن ہمارا ایک بچہ اس میں لگ گیا اور اس نے نہ چھوڑا اس کو، جو میری تربیت تھی اسی کے مطابق اس نے تیزی سے آگے بڑھا۔ تو یہ ہوا کہ جناب وہ بے ہوش ہو گیا جامعہ المعروف میں، اور بے ہوش ہونے کے بعد مجھے بچوں نے بتایا کہ میں جہاں پہنچا وہ جی ابھی یسوع ہے، بے ہوش پڑا ہے کمرے کے اندر، کیا کریں؟ میں گیا، اس دل پر ہاتھ رکھا، اسے کچھ سکون آیا، میں نے کہا کو درباشی پر لے جاؤ، یہاں پر آیا، صحیح ہو کر بیٹھ گیا، اور پھر اس کے بعد میں نے اس کو روکا یہ کام نہیں کرنا۔ وہ کہتا تھا حضور کوئی غلط دوبارہ چاہیے، میں نے کہا بابا نا یہ ابھی نہیں، ابھی تم ان سے بھی دور ہے، ابھی دلی بہت دور ہے، ابھی تم پہلے یہ تعلیم حاصل کرو پھر آگے نکلنا۔ اور یہ واقعات ہوئے جنواروں میں ہوئے، اور ہمارے خطاب شاہ سے ہمارے بھی بچوں کو شاید نام بھی یاد ہوں، یہ ہوتا رہتا ہے ایسے معاملات۔ ایک اور شخص جو کہ مجذوب بن گیا، ہمارا پیر بھائی تھا، اور جناب میرے پاس لے کر لوگ لے کر آئے، اس کی درد کی کیفیت تھی جو غریب۔ میں نے ان سے کہا بھائی میں نے کو دیکھا، میں نے کہا بھائی یہ معاملہ جو ہے اوپر کا کیس ہے، اس کو دروازے پر لے کر جاؤ اور قدموں کی طرف رکھو اور میرے ساتھ سلامت کرو کہ نہ حضور ان کا مرید انہوں نے بھیجا ہے، اس کو صحیح کیجیے۔ اتنا آگے کرنا باقی تم ہٹ جانا، تم وہ جانے ان کا کام جانے۔ الحمدللہ جیسے گیا یہاں پر آیا صحیح ہو گیا، اور اس کے پھر بار بار لگتا تھا کہ تو حضور وہی کیفیت، میں نے کہا نہ بابا وہ کیفیت نہیں چاہیے ہمیں، تم سے دین کی خدمت لینی ہے۔ اس طرح ہوتا رہتا ہے میرے ساتھیوں، لیکن یہ چیزیں انسان کو کہاں سے کہاں لے کر جاتی ہیں، اور
جب یہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں تو ایسی صورت میں پھر بعض سالکین بن جاتے ہیں اور بعض مجازین بن جاتے ہیں. یہ ہوتا رہتا ہے سلسلہ. لیکن بہترین ہے وہ شخص جو کہ سالکین میں سے بنا، مجازین میں سے نہ بنا. اور آج جامعہ معلوم کے ترجمہ دورہ شریف کو میں سب پڑھا رہا تھا تو وہاں پر اسی طرح کا ایک طویل واقعہ آیا. وہ ابھی نہیں سناؤں گا کیونکہ میری محفل مختصر ہوتی ہے. اس میں تھوڑا سا تقریباً 10 منٹ کا واقعہ تھا. ہم نے دورہ حصے کے دوران اس واقعے کو چھیڑ دیا. اچانک چھیڑا تو ایک بچے نے مجھ سے سوال کیا. بچے یہاں بیٹھے ہوئے دورے والے مجھ سے سوال کیا کہ حضرت یہ تو پھر ایسے لوگ ابھی کچھ نہ وغیرہ وغیرہ. میں نے کہا یہ تو علماء کی خادم ہوتے ہیں، تم اپنا کام کرتے چلے جاؤ. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی ڈیوٹیاں تمہارے اوپر لگاتا ہے. جو بھی صحیح شخص بیٹھا ہوا ہوتا ہے اس کی باقاعدہ ڈوز پر باقاعدہ طور پر اور یہ اللہ کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں کہ دیکھو فلاں بندہ کام کر رہا ہے تم اس کی حفاظت کرو. اور اس لیے اس پر بات جادو کرنے والے، ٹونے کرنے والے، نظر لگانے والے اس سے عاجز آ جاتے ہیں. وجہ یہ ہے کیونکہ وہ بندہ صحیح ہوتا ہے اور اس کے اوپر ایک کڑا ہوتا ہے اللہ والا. اور یہ واقعہ بھی میں نے عرض کیا. حضرت ہمارے یہاں حضرت جو ہمارے عبداللطیف چوہان صاحب شیخ پورہ میں تھے، اللہ کے مرید تھے، بڑے دل والے شخص تھے. تو انہوں نے ایک دن خواب دیکھا کہ سرگودا کے بزرگ جو کہ قلندر عبدالرشید پاک کے نام سے مشہور ہوئے، تو نوٹوں والی سرکار کے نام سے، انہوں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ انہوں نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے 2 بندوں کی کہ وہ قاضی صاحب بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں، تم ان کے اوپر نگاہ رکھو کوئی ان کو ضرر نہ پہنچا سکے. ایک چیز ہے مراقبہ. یہ مراقبہ جو ہے اس میں اصل میں ایک اصل چیز جو اس کو آپ صدق مقال اور اس میں سچ بولو. اگر سچ بولنے کی گنجائش نہیں ہے تو چپ کر دو، جھوٹ مت بولو اور حلال کھاؤ. یہ 2 شرط ہیں. ان 2 شرطوں کے بغیر آپ حقیقت کو نہیں پا سکتے. اور اردو بہت سے عالم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا حضور آپ نے مقام کو کیسے پایا، کس طرح پایا؟ آپ نے پایا سچ. اور جو میرے آقا کے صحابہ کرام میں بلکہ تمام انبیاء کے بعد افضل ترین ہستی ہے، اس کا سب سے مشہور لقب ہے صدیق ہے. میرے ساتھیوں، مراقبہ جو ہے کہ بڑی زبردست چیز ہے. ایک ہے مراقبہ اور ایک ہے استدراک اور ایک ہے مکاشفہ. میں نے مراقبے کی بڑی تعریف تلاش کی کہ مجھے معلوم ہوگا مراقبہ کسے کہتے ہیں، مگر مجھے کہیں پر بھی نہیں، جہاں بھی نہیں غلط. میں نے کہا بھائی یہ تو مراقبہ نہیں ہے. کہیں لوگوں نے استدراک کو مراقبہ بنا لیا، کہیں پر مکاشفہ کو مراقبہ بنا لیا، کبھی کچھ کیا کبھی کچھ کیا. کوئی بندہ مجھے کسی کی تصوف کی کتاب کے اندر بھی مجھے مراقبہ کی صحیح تعریف نہیں مل سکتی کہ مراقبہ جو بھی تعریف آتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہوتی ہے. پیارے ساتھیوں، ایک میرے ذہن میں جو بات آئی وہ میں پیش کر رہا ہوں. اگر اس کو اصلاح ہو تو میرے دوست کر دیں گے. مراقبہ جو ہے، مراقبہ کی مراقبہ اس کی معنی ہوتے ہیں نگاہ رکھنا. اور یہ باب مفعلہ ہے جس میں اشتراک ہوتا ہے کہ وہ اس پر نگاہ رکھے اور وہ اس پر نگاہ رکھے. جس میں اس طرح شرکت پائی جاتی ہے کہ وہ اس پر ضاربہ یضارب مضاربت کے معنی ہوتے ہیں ضاربہ زید عمرا کہ زید نے عمر کو مارا اور عمر نے زید کو مارا. یہ مشارکت ہوتی ہے. ایک دوسرے کو مارو گے تو ضاربہ یضارب، اگر ایک سے زیادہ عمر کو مارے گا تو کہے گا ضاربہ یضرب. ٹھیک ہے نا. اور جب یہ معلوم یہ بات واضح کرنا مقصود نہ ہو کہ اصل داری کون ہے تو تضاربہ بول دو گے تاکہ جناب پتہ ہی نہ چلے کہ اصل داری کون ہے. دونوں کو دونوں فائدہ. ٹھیک ہے. اس طرح
میرے ساتھیوں، یہ مراقبہ کے معنی ہوتے ہیں کہ نگاہ رکھنا، وہ اس پر نگاہ رکھے اور وہ اس پر نگاہ رکھے، یہ تو ہے اس کی لغوی تحریر۔ اب یہ ہے کہ کسی بھی شے پر انسان اپنی ذہنی قوت کو مرکوز کر دے۔ مراقبہ بڑی چیز ہے۔ اچھا ایک بات اور عرض کرو، یہ بدھ مت کے جو مسئلہ کا جو مذہب ہے بدھ مت، ان میں مراقبہ بڑا کرتا ہے، اور جو لوگ مراقبہ کرتے ہیں ان کے دماغ کی یہ اگلی سطح اندر کی جو ہے یہ موٹی ہوتی ہے عام لوگوں کی سطح۔ اتنی بات نہیں کرتا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ جو مراقبہ کرنے والے ہیں ان کی ذہنی دماغی سطح جو ہے اندر کی وہ عام لوگوں کی سطح سے موٹی تھی۔ اور بات یہ ہے کہ مراقبہ دماغ سے ہوتا ہے، مراقبہ دماغ، اور جب دماغ سے مراقبہ ہوتا ہے تو رب العالمین کا کرم دو انداز پر ہوتا ہے۔ ایک کرم وہ ہوتا ہے جو انسان کے دماغ پر رب کی تجلی پڑتی ہے، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل پر تجلی پڑتی ہے۔ دو چیزیں مختلف ہیں۔ مراقبہ دماغ سے ہوتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا ہمیشہ۔ جو یہ مراقبہ کرتے ہیں اس طریقے سے بیٹھ کر چوکڑی مار کے بیٹھتے ہیں، اپنے گھٹنوں کے اوپر اپنی یہ جگہ ٹکاتے ہیں، یہ جگہ ٹکائی جاتی ہے، اور جناب اس کے بعد پھر بیٹھتے ہیں اور وہ تصور میں لے کر آتے ہیں کسی بھی ایک چیز کو، اور یہ چیز غلطی ہے۔ یہ یوگا کی مشقوں میں سے بھی مشق ہے جو چل رہی ہے، اور یہ مراقبہ کے بعد میں کیا جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ دماغ، آنکھیں، جب انسان کی آنکھیں جب بند ہوتی ہیں تو اگر وہ چاہے کہ وہ دیکھے، آنکھیں کھول لیں، آنکھیں بند کر کے آنکھیں کھولنا ہوتا ہے۔ یہ میں نے پہلے شروع میں نے کرایا تھا، آنکھیں بند تھی، لیکن ہمارے آنکھیں بند ہوتے ہوئے ڈیلوں کے اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ نہیں، اپنے ڈیلوں کو نیچے لے گا اور دیکھو آگے کیا ہو رہا ہے، پھر نظر آئے گا۔ یہ جو مراقبہ دماغ سے ہوتا ہے، دل سے ہوتا ہے وہ چیزیں، اس کا میں ابھی ذکر نہیں کرتا، وہ معاملہ مختلف ہے، بالکل وہ چیز اس سے ہٹ کر ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ مراقبہ جو ہے دماغ سے ہوتا ہے، اور دماغ سے ہوتا ہے تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ کسی بھی شے پر انسان اپنی ذہنی قوت کو مرکوز کر دے، اپنے ذہنی قوت کو مرکوز کر دے کسی چیز پر کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں یا اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں، اور اس میں اپنے نفس میں پیدا ہونے والے خیالات کو جگانا دے۔ اصل چیز یہ ہے، جب انسان جب مراقبے میں جاتا ہے نا تو ادھر کا خیال بھی آتا ہے، ادھر کا خیال بھی آتا ہے، ادھر کی بات بھی آتی ہے، ادھر کی بات بھی آتی ہے۔ میں نے جب مراقبہ جب کرایا، جو ہمارے مسجدوں میں سے ایک فرد تھا، میں نے مراقبہ جب میں نے کرایا تو مراقبے میں جب وہ پہنچے تو ہوا کیا، جب آواز آتی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ لگتا ہے بہت دور سے کچھ آواز آئی ہے، حالانکہ ساتھ کی آواز تھی۔ تو میں نے جب انہیں کرایا کہ وہ میری بھانجی ہم اس کو لے کر چلے اسلام کرانا، تو اس کے بعد پھر معاملہ بہت آگے چلے گئے۔ اس کے بعد ظاہر معاملہ پھر شادیاں ہو گئی، معاملہ اور ہو گئے، لیکن یہ میں نے عرض کیا، انہوں نے کہا کہ میری بڑی دور سے مجھے لگا کہ آواز آئی ہے، اور پھر اس کے مکاشفات شروع ہو گئے۔ یہ ہوتا رہتا ہے۔ اب دیکھیں، غور فرمائیے، انسان جو ہے کسی بھی شے پر انسان اپنی ذہنی قوت کو مرکوز کر دے، اپنی ذہنی قوت کو مرکوز کر دے کہ اس میں اپنے نفس میں پیدا ہونے والے خیالات کو جگانا، جو دل میں جو خیالات پیدا ہو رہے ہیں ان کو جگانا دے۔ ہاں یہ دیکھ رہا ہوں، یہ سن رہی ہوں، وہ دل کو صاف کرے، وہ ذہن میں خیالات ہیں ان کو ختم کرے، اور صرف ایک طرف آ کے یہ مرکوز کر دے۔ جب اللہ نے جب میرے شیخ میرے مرشد غزالی جماعت سے کہا حضور یکسوئی حاصل ہو جائے،
میں اصل مولانا اصل چیز یہی تو ہے، جب حاصل ہو گئی تو باقی رہ کیا جاتا ہے؟ اصل چیز ہے یہ، جب یہ حاصل ہو گئی باقی یکسوئی حاصل ہو جائے کہ انسان جب مراقب میں جائے تو جس چیز کو وہ تصور کر رہا ہے اس کے علاوہ باقی ہر چیز اس سے محب ہو جائے اور وہ چیز سے نکل جائے. اچھا، اور اس انداز میں مرکوز کرے کہ اس بات کا انتظار میں رہے کہ اب اسے رب اس چیز کے بارے میں کیا چیز دکھ رہا ہے یا اس کے دل میں کون سی بات ڈالی جاتی ہے. یہ در حقیقت یہ مراقبہ ہے. اپنے نفس سے اپنے آپ سے انسان باہر آ جائے اور صرف اپنے ذہن کو اس ایک چیز پر لگا دے اور پھر دیکھے کہ اب مجھے اس بارے میں کیا چیز دکھائی جاتی ہے. انسان اپنے نفس کو اگر دے گا تو نفسانی چیزیں آ جائیں گی، جو دماغی خیالات اس کے آگے آ جائیں گے. اس ہم نہیں کہتے ذرا بھی وہ تم نے ایک بچہ ہے وہ ذرا ڈر گیا خواب میں ہوا بعد میں ٹھیک ہو کچھ بھی نہیں. پہلے رات بھر کہانیاں سنتا رہا تھا اور ڈراؤنی کہانیاں تھی، رات کو ڈر گیا. تو آج تم اس کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ تم سنتے رہتے ہیں وہی چیز تمہاری اکٹھی ہو کر آ گئی ہے. یہ نہیں ہو، یہ انسان باہر نکل کے پھر مراقبے میں. اچھا، عام آدمی کو اس کی آنکھیں کھلی ہو یا بند، جب اس میں مراقبے میں انسان تیز ہو جاتا ہے تو پھر تو یوں کر کے دیکھتا ہے ایک چیز نظر آ رہی مراقبت ہے پر اس میں اس میں یکسوئی حاصل ہوتا ہے. اس کی پریکٹس کے لیے میں نے ایک مرتبہ یہاں پر بنایا بھی تھا غالباً، یہ کاغذ بہت پرانا بنا ہوا ہے. ہاں یہ دیکھا یہ دیکھیے یہ چیز میں نے کہا تھا آپ کو شروع کراؤں گا مگر میں شروع نہیں کرائی. یہ چیز تھی اس کے اندر کہ جناب آپ کو یہ چیز دکھلائی جائے گی، آپ اس پر اپنے ذہن کو مرکوز کرنے کے کہ یہ نقطہ کی سیاہ رنگ کا نقطہ آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے گا. تو جو بندے اپنے ذہن کو جو کسی چیز پر مرکوز نہیں کر سکتے ہیں تو ان کے لیے یہ پریکٹس ہوتی ہے کہ وہ مرکوزیت کی طرف آ جائے، یکسوئی جو انسان کو حاصل ہو. جب انسان کو یکسوئی حاصل ہو جاتی ہے پھر تو کام نکل بن گیا ہے. اصل تو یکسوئی ہے. اب دیکھیں غور کیجیے، عام آدمی کو اس کی آنکھیں کھلی ہوں یا اس کی آنکھیں بند ہوں، جو شخص جتنا زیادہ اپنے ذہن کی اس قوت کو مرکوز کرنے پر قادر ہو جائے کہ اس میں اس کے نفس کے خیالات کو دخل نہ رہے، کچھ قدر اس کا مراقبہ تیز ہو جاتا ہے. کچھ قدر اس کا مراقبہ نہیں ہوتا اور وہ ایسی چیزیں من جانب اللہ دیکھتا ہے جو دوسرے نہیں دیکھ پاتے. ٹھیک ہے، ایک نہیں ہے کسی پر شیطانی غلبہ ہے تو شیطانی غلبہ دور ہونا چاہیے، وہ پھر آئی سے دور ہوتا ہے. اب ایسی چیز دیکھتا ہے جو عام لوگ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو دکھاتے ہیں وہ اپنے آپ کو نفس نکال دیا. جب نفس سے نکل گیا ہے اور اپنے خیالات کو اس نے مجتمع کر لیا ایک چیز پر مکمل طور پر، آپ اس کو دوسری چیز کی پرواہ نہیں رہی اور تو ایسی صورت ہوگی. اور ایسی چیزوں میں ایسی چیز من جانب نہ دیکھتا ہے جو دوسرے نہیں دیکھ پاتے. اب مراقبہ میں صحت اور سکون کا دار و مدار کہ مراقبہ اس کا صحیح ہے یا مراقبہ اس کا غلط ہے. صحت اور سکون کا دار و مدار رہے یا تو انسان کی اپنی نیکی اور شیطان سے دوری کی بنا پر ہوتا ہے کہ وہ جتنا نیک ہوگا جتنے شیطان سے دور ہوگا اسی قدر اس کا مراقبہ صحیح ہوگا، اور جس قدر وہ شیطان کے ہاتھوں میں ہوگا اسی قدر اس کے مراقبے کے اندر گڑبڑ ہوتی رہے گی. ٹھیک ہے. اچھا، یا اللہ تعالیٰ کے خصوصی نگہداشت اور مہربانی پر. اب یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ اولیاء اللہ کے اندر بھی چلتی ہیں، اور اب شیطان جو ہے وہ تو وہی کے اندر بھی دخل اندازی کی کوشش کرتا ہے مگر اس کی مدد نہیں پڑتی. ان کے ملائکہ اور فرشتے اس کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، ورنہ شیطان کو شیطان ہی کہا جاتا ہے، نہ کرے.
تو اولیاء اللہ کے جو مکاشفات ہوتے ہیں اس کے اندر بھی یہ اور مراقبوں کے اندر بھی یہ بڑی دخل اندازی کرتا ہے. اور یہ جب دخل اندازی کرتا ہے جب وہ بہت سے آدمی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فرمایا یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح فرماتے چلے گئے. شیخ حماد جو ہیں وہ پورے تھے، پکار اٹھے اے عبدالقادر جیلانی کہ اپنے اللہ تعالیٰ کی تمہیں خفیہ تدابیر سے خوف نہیں آتا؟ اللہ تعالیٰ بعض اوقات ایسا کام بھی کرتا ہے جو تمہیں دکھلا رہا ہے کچھ لیکن ہوتا کچھ اور ہے. جس طرح کہ انسان کو لگتا ہے کہ چاند چل رہا ہے حالانکہ بادل کر رہے ہیں. تو اللہ پاک نے اپنا گریبان مبارک کھولا، میں دیکھو یہ شیخ حمادی اس کا دیکھو. جب دیکھا تو نے 70 تصاویر لکھی پائیں کہ میں اپنے اس بندے کے ساتھ خفیہ تدبیر نہیں کروں گا. واللہ باللہ سمت اللہ تو حضور غوث باق ہے نا، وہ حضور غوث باق ان کی شان ہی ہوگی، ان کی بات ہی ہوگی. اب تو اولیاء اللہ کا کمال یہ ہے کہ ان کے گردن پر حضور غوث باق کا قلب انور شریف آ جائے. یہ کمال ہے ان کا. ان کے مقام کوئی نہیں پا سکتا. ان کے قدموں کے نیچے آ جانا اور یہ ان کا احسان ہوتا ہے کہ کسی کی گردن پر قدم رکھتے ہیں. ہر ایک کی ہر ولی کی گردن پر بھی قدم نہیں رکھتے. یہ بھی میں بتاتا ہوں آپ کا قدم ہر ولی کی گردن پر آپ اپنا قدم سے نہیں رکھتے. آپ کا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، کسی کی گردن پر بلا واسطہ، کسی کی گردن پر بلا واسطہ. اس کی گردن ولی کی گردن اس کی مرشی کا کرنا ہے، اس کی گردن اس کی مرشی پھر ان کی مرشی کا حضورات کا. وہ تو کوئی خوش نصیب ہوتا ہے جس کی کہ گردن کو حضورات کا خود کرنا شروع کوئی نہیں. یہ تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. یہ تو کسی کو ہی چیز. اب دیکھیں غور کیجیے. اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی نگہداشت اور مہربانی ہو تو پھر اس کے مکاشفات میں اچھے رہتے ہیں. اور جس قدر انسان مراقبے میں پختہ ہوتا چلا جاتا ہے اسی قدر اس پر محویت تعریف ہوتی چلی جاتی ہے. مراقبے میں جتنا مراقبہ پختہ ہو اسی وقت محویت تعریف ہوگی، باقی چیزیں اسے بڑھتی چلی جائیں گی. اور جیسا میں نے کہا نا، اس نے مجھے کہا، میری بچی نے کہا کہ مما مجھے اتنا آواز بڑی دور سے آئی، دور سے آواز، حالانکہ میں تو قریب بول رہا تھا. یہ ہوتی ہے محویت اس کی، ایک انسان میں ہوتا ہے. اچھا، اور اسی قدر وہ استغراق میں داخل ہوتا ہے. اب حضرت سید پیر پیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے آپ 5 سال استغراق کریں گے. وہ آپ نے اس استغراق کو پسند فرما لیا کیونکہ آپ نے چاہا کہ بھی استغراق کرا، لیکن یہ ہے کہ بات اور یہ اللہ کی استغراق میں نہیں آنا چاہتے، استغراق سے باہر رہنا چاہتے. ہمارے شیخ ہمارے غزالی جمع پر کبھی کبھی استغراق کا آخری سالوں کے اندر کبھی کبھی استغراق کا طلبہ ہوا کرتا تھا، فوراً چھٹکے سے باہر آ جاتا. نہیں، میں نے بھی اور کام کرا. میرے اشارہ انہوں نے جو کام کر لیا تھا انہوں نے کر لیا. انہیں مرزا کو چت کر دیا، انہوں نے اپنی کتابیں تحریر فرما دی. اب اس کے بعد اسے رب کی جگہوں میں کوئی رہنا پسند کرتے. ہر ایک کا اپنی رائے ہوتی ہے، اپنا معاملہ اتنا دل سے جانا چاہتا چلا جاتا. ہر ایک کی پہچان. اچھا، یعنی وہ دنیا میں وہ میں نے اس کیا اس پر جس قدر مراقبے پختہ ہوتا چلا جاتا ہے اسی قدر اس پر محبت آتی چلی جاتی ہے، اور اسی قدر وہ استغراق میں داخل ہوتا چلا جاتا ہے. یعنی یہ دنیا سے محبت اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت کو پا لینا، یہ حقیقت ہماری اس تصور کی جو استغراق ہے اس کا نام. یہ دنیا سے محبت ہو جائے، ٹھیک ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت حاصل ہو جائے، یہ ہمارے تصور کو استغراق ہے. استغراق کا صحیح تعریف ہے اور مراقبے کی صحیح تعریف ہے. یہ مجھے کہیں لکھی بھی نہیں تھی.
اور اس میں جو مشاہدات ہوں یہ مراقبے کے نتائج ہوتے ہیں. مراقبے کے نتائج مشاہدات ہوتی ہیں، مراقبے کے نتائج ہوتے ہیں. یعنی اول مراقبہ ہوتا ہے، اس میں محویت کی، اور اس میں محویت کے بعد پھر استغراق شروع ہوتا ہے، اور اس میں ہونے والے مشاہدات جو ہیں یہ نتائج مراقبہ کے ہیں. یہ ساری تحریری بھی تحریر میں پیش کیا. اچھا ٹھیک ہے. تو اب میں آپ سے اتنی بات کروں گا کہ لفظ اللہ میں نے تو کہا تھا لفظ اللہ لکھا ہوا لکھ رہا ہے جب نہیں آیا. میں نے کہا تھا لفظ اللہ وہ سفید چاندی کی اس میں، اور لفظ محمد جو ہے وہ سونے کے اس میں لکھا ہوا. اسی طرح ہی مراقبہ کرایا جاتا ہے. آپ اس کو دیکھیں اور اس کو اپنے پر تلاش کریں، آپ لے لیں اور لفظ اللہ کو لیں، اور جناب علی آپ اس کا مراقبہ کریں. آنکھیں بند کرتی ہے. اب یہ آنکھیں جب کھولیں گے آپ کے سامنے ہوگا، آنکھیں بند کریں گے تو وہی لفظ اللہ آپ کے ذہن میں مرتسم ہو جائے گا اور نفس ہو جائے گا. آپ اس کو دیکھنا شروع کریں گے، اور پھر آہستہ آہستہ آپ اس کو دیکھتے دیکھتے چلے جائیں گے، اور پھر ہوگا کیا، اس کی تجلیات آپ پر پڑے گی، اور پھر آپ دیکھیں کیا ہوگا. یہ وہ چیز ہے جو میں نے آپ کے سامنے ایک راز کھولا ہے، اس تصور کا اور اس کہانی کا راز. جو لوگ اس کو پا نہیں سکتے، اس طرح سے یہ بیان تو ہو گیا لیکن اس کے کرنے میں کرسا نہیں، کرنے میں اس کی کرسا نہیں. لیکن جب انسان جب یہ کرتا ہے تو اس بعد اوقات یہ بھی ہوتا ہے، لگتا ہے پورا جسم جو ہے پانی بن کے بہتا ہے. بعد وہ تو الگ الگ کیفیت ہوتی ہے، اور ہر بندے کی کیفیت مختلف ہوتی ہے دوسرے سے. الحمدللہ ہم تو ایسی بارگاہ میں حاضر ہیں کہ جناب علی ہمارا منہ سے بڑا کام ہے. خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب وہ قوالی سنا کرتے تھے تو ایک مرتبہ ایک منزل پر آ کے آپ رک گئے. آپ بار بار ایک شعر تھا، وہ شعر تو شاعر کا نہیں آتا، بار پڑھا کرتا تھا کہ اب یہ ہماری دال نہیں کر رہی ہے، اب یہ نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا. تو آپ کے خلیفہ تھے، انہوں نے ایک شعر بھی کر دیا، اس قوال کو کہا اب تو نے یہ پڑھنا ہے، وہ نہیں پڑھنا، بس دیکھ میری کی کیسے دال کر دی ہے. پھر ٹھیک ہے نا. تو جناب جب انہوں نے جو شعر کر دیا، اب جو بیٹھے پہلے وہ شعر ان کا والا شعر پڑھا، پھر دوسرا شعر وہ مجھے یاد ہے کہ اللہ فرید صاحب آتے انہوں نے سنایا تھا. انہوں نے کہا کہ جب خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے سامنے قوال میں جب یہ شعر پڑھا، تین دیا ہوئے استاد کاری دیوے مدھنا بڑا باری، مارا کھماچے کئی باری دیکھا غلطی کے نہ. تین دیا ہوئے استاد کاری دیوے مدھنا بڑا باری، مارا کھماچے کئی باری دیکھا غلطی کے نہ غلطی. باقی ہم تو ایسے ہی مرشد کی بات کرتے ہیں. میرے ساتھیوں، آپ کو میرے شیخ کا مقام اور مرتبے کا اندازہ نہیں، بلکہ اندازہ نہیں. یہ جو چیز ہے اس کا آپ کو اندازہ نہیں. آپ اگر اس لائن پر آئیں پھر آپ دیکھیں کیا ہے. ابھی تو آپ کے آنکھ ہی نہیں تو آپ مشاہدہ کر سکتے. جب بھی میں نے جس مقام پر ان کو دیکھا، علمی میدان ہو یا روحانی میدان ہو، ان کو اتنا بلند پایا کہ بیان سے باہر ہے. اور پھر جس وقت دیکھا کہ چلو اس مقام پر ہم بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب وہاں پہنچتا ہے بندہ تو دیکھتا ہے تو اس سے بھی کہیں اوپر ہے. عجیب شے ہے میرے ساتھیوں. یہ اللہ تعالیٰ کا مقدس بندے، ان کی پرواز اور ان کا معاملہ بڑے غریب ہوتے. اب میں نے آپ کو آج میں نے ایک بڑا ایک جذبے انداز سے پورا ایک درس دیا ہے. آپ کو سمجھیں اور غور کریں اس پر، اور اس پر آپ عمل کریں. اور لفظ اللہ ہے آپ اس کو اپنے مراقبے میں لے کر آئیں گے. پھر آنکھیں کھول کے اس کو اچھی طرح دیکھیں، اور اس کے بعد پھر آپ آنکھیں بند کریں اور آپ کے ذہن کے سامنے منتسم ہوں، اور اب آپ اسی پر غور کریں کہ
کہ اس میں کیسی لہریں اٹھتی ہیں اور اس میں کیسی چیزیں نمودار ہوتی ہیں اور کیسے جلوے ظاہر ہوتے ہیں، اور جب اس کی شدت پائیں، لفظ محمد سنہری حروف میں اپنے اندر محسوس کریں اور پھر اس کی ٹھنڈک اپنے اندر پائیں، اس طریقے سے سارا معاملہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ ہے، لیکن یہ وہ صحیح اس میں داروں کو سنا بھی خبر نہیں ہے، انہوں نے دیا ہے لیکن وہ بات نہیں بنے گی اس طرح، ٹھیک ہے نا، یہ اس طرح نہیں ہے، لکھوانا پڑے گا کسی قائد سے، اس طرح میں قائد صاحب بولا نہیں پڑا، ٹھیک ہے نا، ان سے کہنا کل میرے پاس قائد صاحب آ جائیں، اس طرح میں کہوں اس انداز میں نہیں کر دیں گے۔ میں نے بھی عرض کیا تھا آپ سے کہ مراقبہ کہتے ہیں ایک دوسرے پر نگاہ رکھنے کو، تو بات ادھوری رہ گئی، وہ یہ ہے کہ یعنی بندہ جو ہے وہ اللہ تعالی کی طرف نگاہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے جلوں کو دیکھتا ہے اور پھر رب العالمین اس پر نگاہ کرم فرماتا ہے اور اس پر رحمت فرماتا ہے اور رب کی نگاہ اس پر ہوتی ہے۔ مراقبہ تب جا کر مکمل ہوتا ہے جبکہ جانبین سے ایک دوسرے کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، نہ صرف بندے کی اپنی توجہ سے مراقبہ مکمل ہوگا، نہ ہی صرف رب العالمین کی توجہ سے، اس طور پر کہ وہ رب کی توجہ ہوگی، وہ توجہ تو ہوگی مگر مراقبہ تب کہلائے گا جبکہ بندہ بھی رب کی طرف متوجہ ہوگا۔ مراقبہ تب کہلائے گا، تو یہ غلط بات ہے کہ اگر رب کی توجہ ہو جائے اور سب کا سب کچھ رب العالمین کے اپنے زدہ میں عطا کر دے، وہ ایک غلط معاملہ ہوتا ہے اور وہ ایک غلط بات ہے۔ انشاءاللہ اس کا تعلق مراقبے کے ساتھ نہیں، اس کا تعلق دماغ کے ساتھ نہیں، اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے کہ جو دل پر مہر لگتی ہے اور دل جو ہے وہ کھلتا ہے، شرح صدر ہوتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ اس سے ہٹ کر ہے۔ مراقبہ کا تعلق